الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدقت یا رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ایک دفعہ درود پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمادی الثانی کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ مہینہ بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرش مبارک ہے۔ اس ماہ مقدس میں آپ نے دنیا فانی کو چھوڑا۔ یہ سال چونکہ ہمارا الحمدللہ صحابہ کرام کے تعارف، ان کی خدمات اور ان کی زندگیوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس بارے میں یہ پورا سال ہم نے موضوع رکھے۔ تو آج کا جو جمعہ ہے بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے ذات کے تعارف کے حوالے سے، آپ کے خاندان کے تعارف کے حوالے سے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، جو آپ کی محبت ہے، جس انداز سے آپ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار کیا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے۔ اور خوش قسمتی ہے آپ اس وقت مسجد صدیق اکبر میں موجود ہیں، اور اول وقت میں بہت سارے ایسے دوست تشریف فرما ہیں جو اول وقت میں مسجد صدیق اکبر میں الحمدللہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ سعادتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، اللہ کے گھر میں آنا اور پھر جلدی آ جانا اپنے کام کاج کو روک کر۔ تو یہی وہ بات ہے جو عموماً میں کہتا ہوں جو ہماری کامیابی کا راز ہے، دلوں کے روشن ہونے کا راز ہے۔ زندگی کے اندر اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی عنایتیں رہیں، اللہ رب العالمین کا احسان چھما چھم برستا رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑے۔ مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ نور کا مرکز ہوتی ہیں، اور مساجد جو ہوتی ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور مسجدوں کو جو آباد کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی خواب و خاسر نہیں جاتے۔ ان کی زندگیوں پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرماتا ہے۔ جو خالص نیت کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آباد کرنے کا سامان کرتے ہیں، کسی بھی انداز سے وقت دے کے وہاں پر نمازیں پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، تہجد گزاری کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اپنا مال صرف کر کے کسی بھی انداز سے جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل بھی آباد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیبی خزانوں سے مدد فرماتا ہے۔ اس بات کی تصدیق جو ہے وہ لوگ کریں گے جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، جن کے دل کے اندر اخلاص بھی ہے اور مساجد کی محبت بھی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام وہی تو ہستیاں ہیں جنہوں نے مساجد کے ساتھ پیار کیا، مسجدوں میں ان کا دل لگا، انہوں نے مسجدوں کی خدمت کی، مساجد کے اندر انہوں نے وقت بھی دیا۔
مال بھی صرف کیا، تو الحمدللہ تعالی آج ان کے تذکرے مساجد میں ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہم چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جن ہستیوں کے ہم تذکرے کرتے ہیں، ان کا نام نہیں ختم ہونے والا، یہ صدیاں بیت کے ان کا نام چل رہا ہے۔ لوگ بیان کرنے والے، گفتگو کرنے والے، سمجھانے والے، ان کا تذکرہ کرنے والے، وہ تو چلے گئے، لیکن میرے دوستو ان کا نام آج بھی باقی ہے۔ اسی طریقے سے ہم بھی چلے جائیں گے، ان کا نام پھر بھی باقی رہے گا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم الحمدللہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ان کے ذکر کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، کیونکہ جہاں پر کسی بھی نیک بندے کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی نیک ہونے پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں شک کر سکتا؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 شخصیات جن کو نبی پاک جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی جنت کی ڈگری عطا فرما دی۔ اللہ رب العالمین کے نبی نے جن کو جنتی کہا، وہ جنت کی ڈگری پانے والوں میں سرے فہرست، اس لسٹ میں جن کا بلند نام آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کون تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ان میں بہت ساری باتیں، اور کئیوں نے کچھ باتیں سنی بھی ہوتی ہیں۔ ہم بھی ان کا ذکر مبارک کر رہے ہیں تو موضوع میں تشنگی نہ رہے۔ ہر حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، اور اس سے ہم سبق بھی سیکھیں، درس بھی لیں اور علم بھی لیں، اور ان کی سیرت کو اپنانے کی نیت بھی کریں، ارادہ بھی رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں ہمارے بگڑے کام سنور جائیں گے اور ہم پر اللہ تعالیٰ خوب رحمت نازل فرمائے گا۔ تو مسجد صدیق اکبر میں موجود میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق ہے، اور مکہ معظمہ کے آپ رہشی ہیں۔ آپ نبی پاک جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 2-2.5 سال بعض مورخین نے لکھا ہے، اس کے بعد آپ دنیا میں جلوہ فگن ہوئے۔ آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے، یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ سب سے پہلے نام کے بارے میں جان لیں، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ ماں باپ نے آپ کا نام کیا رکھا، اور عبداللہ جو ہے آپ کا نام کس نے رکھا، یہ بھی آپ جو ہے وہ سن لیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام عبدالکعبہ رکھا۔ عبدالکعبہ کیوں رکھا؟ کیونکہ ان کے والدین کے ہاں لڑکے جو ہیں وہ جلدی فوت ہو جاتے تھے، تو انہوں نے منت مانی کہ ہم ان کا نام جو ابھی بچہ پیدا ہوگا اس کا نام عبدالکعبہ رکھیں گے، یہ منت مانی۔ اس ٹائم اسلام تو نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے وہ جو بھی اپنے ارادوں سے اور جو بھی اپنے عرف میں چیزیں کرتے تھے ان میں کچھ غلط ہوتی تھیں، کچھ ٹھیک بھی ہوتی تھیں، مختلف ان کے انداز تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، منت جو اسلام کے اندر ہوتی ہے اس میں منت ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے مانی جاتی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ مقصد میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو میں 5 روزے رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، یا میں 12 نفل پڑھوں گا، یا میں جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر کے اس کو خیرات کروں گا۔ یہ منت ہے، اسلام کی منت۔ جو ہمارے ہاں منتیں بعض دفعہ مانی جاتی ہیں، اس منت کا تعلق جو ہے
قرآنی منت اور حدیث میں جو منت کا ذکر ہے اس سے نہیں ہوتا. جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے جو ہے وہ چادر چڑھائیں گے. چادر ویسے جا کے چڑھا دی تو چڑھا دی، لیکن وہ منت نہیں ہے. منت اللہ رب العالمین کے لیے ان چیزوں کا ارادہ ظاہر کرنا، مستقبل میں اس کو کسی کے ساتھ مشروط کر دینا کہ جو عبادت سے متعلق ہو، اس کو منت کہتے ہیں. اور وہ کام ہو جائے جو شرط رکھی تھی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری والدہ ٹھیک ہو جائے، میری بہن ٹھیک ہو جائے، یا میرے بھائی کے ہاں جو ہے نا اولاد ہو جائے، یہ شرط رکھ دی. یہ اگر ہو گیا تو میں اس کے بدلے میں روزے رکھوں گا، میں اس کے بدلے میں جب وہ کام ہو گیا تو میں نفل پڑھوں گا، وہ کام ہو گیا تو میں جانور کی قربانی دوں گا. یہ منتیں. یا میرا کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا، حج کروں گا. یہ تمام چیزیں منت کے جو ہے نا وہ قاعدے کلیے میں آتی ہیں. پھر وہ کام ہو گیا تو اس کو کرنا، اس کام کو کرنا پھر اس کے ذمہ واجب ہوگا. بہرحال یہ دور اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں کہ حضرت ابو بکر کے ماں باپ نے اس وقت یہ منت مانی کہ وہ پیدا ہوں گے تو ہم ان کا نام عبد الکعبہ رکھیں گے. انہوں نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا تھا. اور حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب اعلان نبوت فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے کلمہ پڑھا، تو آپ نے پھر آپ کا نام، حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ رکھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو اسم مبارک ہے وہ عبداللہ ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے. ابو کہتے ہیں ویسے تو ہم لوگ مقصد باپ کو کہتے ہیں ابو، تو عربی کے اندر ابو کے اور معنی بھی ہے. اس کا ایک معنی ہے والا. تو ابو بکر جو آپ کی کنیت ہے وہ کیوں پڑی یہ بھی آپ جان لیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس خلیفہ اول کو مانتے ہیں ان کی پوری معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو ابو بکر جو ہے وہ میرے دوستو، ان کو کہنے کی کئی ساری وجوہات ہیں. ابو کا معنی ایک عربی میں ہے والا، تو بکر جو ہے یہ نوجوان اونٹ کو بھی کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو قبیلہ تھا اونٹ پالنے میں اور اونٹوں کی کثرت میں بڑا مشہور تھا، اور پھر اونٹ کے بارے میں علم رکھنا، اس کی جانچ کرنا، اس کی جو ہے اس کو کوئی بیماری لگ جائے تو اس کا نالج، اور اس کو کیا میڈیسن دینی ہے اس کا نالج، اور پھر ان کو ہر حوالے سے جانچنا، اس علم میں حضرت ابو بکر صدیق بڑی مہارت رکھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ علم عطا کیا تھا، تو اہل عرب ان کو اس لیے ابو بکر بھی کہتے تھے. اور پھر دوسرا معنی جو بکر کا ہے وہ اولیت کا معنی ہے، پہلے نمبر پہ آنے والا، اس کو بھی ابو بکر کہتے ہیں. عرب کے اندر اور بالخصوص نبی پاک جانے کائنات، روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ایمان لانا، آپ کا کلمہ پڑھنا، آپ کی شخصیت کو تسلیم کرنے میں آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین میں اور بالغ خواتین میں سب سے پہلے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، اس کو تسلیم کیا، مانا. اور پھر مردوں کے اندر، بالغ مردوں میں اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جو ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کو اپنی نبوت کے بارے میں بتایا کہ میں نبی ہوں اور اعلان فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دلیل نہیں طلب کی، کوئی آپ نے جو ہے وہ کسی طریقے کا وہم کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ بچپنا بھی حضور کے ساتھ گزرا تھا، اور بچپن سے جو بڑے ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ شرف ملا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کریمانہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ، حضور فخر عالم جان موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کی پرہیزگاری، آپ کا تقوی، آپ کی اچھی عادات، اس سے اچھے طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واقف تھے، اور آپ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جیسے ہی پیغام سنا تو فوراً جو ہے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یوں بالغ مردوں میں آپ نے کلمہ پڑھا، اور جو چھوٹی عمر میں اس وقت افراد تھے ان میں حضرت ابو الحسنین، ابو تراب، شیرخدا، اخی رسول، زوج بطول، حضرت علی المرتضیٰ شیرخدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کیونکہ اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی، تو آپ ان میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ترتیب ہے، جو درست ترتیب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بالغ مردوں میں پہلے کیونکہ اسلام لائے، اس لیے ان کو ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اسلام کے لیے مال طلب کیا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، جہاد کے لیے، اسلام کے لیے جب بھی ضرورت پڑی، تو اس میں سب سے پہلے نبی پاک جانے کائنات کی بارگاہ میں اپنا سرمایہ، اپنا سب کچھ پیش کرنے میں حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر رہتے تھے، اس لیے بھی آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ دیکھیں مسجد نبوی شریف، میں شروع میں مساجد کی بات کر رہا تھا، تو مسجد نبوی شریف کی جب پیمنٹ کرنی تھی تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جو اولاً جو پلاٹ خریدا گیا، 2 یتیم بچوں کی وہ ملکیت تھی، تو ان کو وہ پیمنٹ کی گئی، تو وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے وہ پیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو یوں آپ ایمان لانے میں، صداقت میں، سچائی میں، حضور کی محبت میں آپ کو بڑی اولیت حاصل ہے، اس لیے آپ کی کنیت جو ہے وہ دور اسلام میں بھی ابو بکر، اور اس سے پہلے بھی آپ ابو بکر ہی تھے۔ اور آپ کی یہ خوبیاں ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں کبھی بولا، آپ سچے تھے، اس لیے آپ کو صدیق آپ کا لقب ہے، تو آپ کو صدیق کہا جاتا۔ اور اہل عرب بھی اس بات کو جو ہے نا وہ مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور جھوٹ کو وہ بڑا ناپسند کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ معراج کی رات یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کو روایت کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہی تو میں بات کرتا ہوں کہ آپ فرقوں سے نکل کر دین کو سمجھیں تو آپ کو دین بڑا خوبصورت ملے گا، اس میں منافرت نہیں ہوگی، اس میں یہ جو صحابہ کی آپس میں بیان کر دی جاتی کہ یہ بڑے آپس میں یوں بیان کیا جاتا کہ جیسے بہت زیادہ نفرت کرتے، ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے دیکھو حضور سے دین لیا ہو، نبی پاک نے جن کو ڈائریکٹ دین پڑھایا ہو، قرآن پڑھایا ہو، تو پھر ان کے دل کتنے صاف ہوں گے، کتنے ستھرے ہوں گے، کتنے پیارے ہوں گے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ وہ بڑے ستھرے لوگ ہیں یار، وہ بہت صاف لوگ ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت عمر ہوں، اور علی پاک ہوں، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ ان کی زندگیاں پاکیزہ زندگیاں ہیں، ان کے اوپر نگاہ رسول رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ، وہ نگاہ جس کی تعریف اللہ کرتا ہے، جس کی تعریف قرآن کرتا ہے، وہ زبان مبارک جس کی تعریف اللہ نے کی ہے، اس زبان سے نکلا ہوا قرآن انہوں نے سنا، اس کو تصدیق کیا، اس کو مانا، اور پھر ان کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نگاہ جو زمین پر رہتے ہوئے جنت کو دیکھ لے، عرش کو دیکھ لے، جو فرشتوں سے حضور ہم کلام ہوں، تو مجھے بتائیں وہ نگاہ قلب صدیق کو نہیں پڑے گی، قلب عمر کو نہیں پڑے گی، قلب عثمان کو نہیں پڑے گی، قلب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو نہیں پڑے گی؟ ضرور پڑے گی۔ انہوں نے ان کے قلب کے تقوی، ان کے قلب میں موجود عزت،
ان کے قلب میں موجود اللہ کی محبت، ان کے قلب میں موجود اللہ کی رحمت، ان کے قلب میں موجود اللہ رب العالمین کا خوف، ان کے قلب میں موجود اخلاص، ان کے قلب میں موجود اللہ رب العالمین کی عنایتیں، وہ ساری چیزوں کی تصدیق نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور اسی لیے تو ان لوگوں کو نبی پاک نے جنتی کہا. مجھے بتائیں، جس کے سینے میں پاکیزگی نہ ہو، نور نہ ہو، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سینے کو پاک کیسے کہہ سکتے ہیں، ان کو جنتی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ میرے مخلص صحابہ ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں. انہوں نے جو ایمان لائے ہیں اس کے اندر منافقت نہیں ہے، منافرت نہیں ہے، حضور جانتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے معراج کی ہے، اللہ نے مجھے معراج کی سعادت عطا کی ہے، میں مکے سے فلسطین یعنی بیت المقدس، حضور فرماتے ہیں میں گیا ہوں، وہاں نبیوں کی امامت کرائی ہے. اور یہ ساری بات جو ہے، اور کیونکہ مکے سے جو فلسطین ہے وہ کافی فاصلے پر ہے، تقریباً اگر آپ جانوروں پہ سفر کریں تو ایک ماہ کی مسافت میں آپ وہاں پر پہنچیں گے. تو اس وقت تو سفر اسی طریقے سے قافلہ در قافلہ ہوتا تھا. تو وہ حیران ہو گئے کہ اتنا لمبا سفر، اور یہ رات کے ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے میں، لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لیلم رات کے قلیل حصے میں یہ اتنا لمبا سفر بھی کر لیا. تو اگلی بات تو مقصد وہاں سے آسمانوں کی بھی سیر کی، وہ اس سے زیادہ حیران کن معاملہ تھا، عقلوں کو حیران کرنے والا تھا، فکروں کو حیران کرنے والا تھا. اور پریشانی اور پشیمانی میں جو ہے نا وہ کافر مبتلا ہوئے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے وہم میں تھے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے، فرشتہ ان کی بارگاہ میں آتا ہے. یہ اس سے جو ہے نا اور زیادہ ہو گیا کہ اتنا سفر بھی کر لیا، آسمانوں کی سیر بھی کر لی. تو اب وہ دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب آئے تو ان کو اس بات میں، یعنی وہ یہ سوچ رہے تھے، وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھے کہ وہ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، وہ جھوٹے شخص کو بھی ناپسند کرتے ہیں، وہ سچے آدمی ہیں. تو ہم ذرا ان کے پاس جا کے کہتے ہیں، وہ خوش آئے کہ یہ بات تو وہ بھی نہیں مانیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ تمہارا جو دوست ہے جن کو تم نبی مانتے ہو، حضرت محمد بن عبداللہ، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے رات کے وقت میں گیا ہوں، بیت المقدس تک گیا ہوں، نبیوں کی امامت کی ہے، آسمانوں کی سیر کی ہے، اللہ نے مجھے معراج عطا کی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ تم بتاؤ. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ اس بات کی تم تصدیق کرتے ہو کہ یہ جو بات کہی ہے یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ کافروں نے کہا کہ واقعی آپ جا کے پوچھ بھی لیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ رات کے قلیل حصے میں انہوں نے جو ہے وہ اتنا سفر کیا ہے، سیر کی ہے، اور واپس بھی آ گئے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر یہ بات میرے آقا و مولا، میرے ملجا، میرے ماوا، میری روح کے چین حضور فخر عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے سچ کہا ہے. وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ کبھی بھی جو ہے ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس میں جھول ہو. مجھے جا کے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں، میں انڈٹھا سودا کر چکا ہوں. میں یہ تمہارے سامنے ان کے حق میں جو ہے وہ بیان دیتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم بھی اس بات کو مان لو اور تسلیم کر لو. تو یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے پھر صدیق اکبر کے لقب سے حضور ابو بکر صدیق جو ہیں وہ پوری امت کے اندر وہ مشہور ہو گئے. اور یہ
لفظ ان کے حق میں قیامت تک اللہ کی طرف سے جاری رہے گا، صدیق اکبر وہ ہیں، اور قیامت تک جو ہے وہ مومنین ان کو سلام کرتے رہیں گے، کیونکہ اس وقت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے جب جھٹلایا لوگوں نے تو میری تصدیق کرنے والوں میں اگلی صفوں میں نظر آنے والی ہستی حضرت ابوبکر صدیق کی ہستی ہیں، تو یوں آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق ٹھہرا، اور پھر آپ کا ایک لقب جو ہے وہ عتیق بھی ہے۔ عتیق، عتیق کہتے ہیں آزاد کو، آزاد نوجوان کو عتیق کہتے ہیں۔ تو دو وجہوں سے ان کو عتیق، یعنی کہ پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی لوگ ان کو عتیق کہتے تھے، اور اسلام کے بعد بھی ان کو عتیق کہتے تھے۔ اسلام سے پہلے جو عتیق کہتے تھے اس کی وجہ اور تھی، اور اسلام آنے کے بعد جو ہے وہ عتیق کہنے کی وجہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ پہلے وجہ یہ تھی کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ان کے والدین کے ہاں جو ہے وہ بچے زندہ نہیں رہتے تھے، وہ فوت ہو جاتے تھے، تو اس لیے ان کو جب یہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو سب نے کہا کہ ان کو زندگی مل گئی ہے، وہ جو ان کے گھر میں پریشانی تھی اس سے بچ گئے ہیں، اس لیے ان کو عتیق کہتے تھے۔ اور اسلام کے بعد جو عتیق کہنے کا شرف ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کہا کہ یہ عتیق من النار ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا۔ اللہ، جن کو حضور کہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین نے آگ سے آزاد کر دیا ہے، تو مجھے بتائیے وہ کتنا شرف والا شخص ہے، وہ کتنا مقام والا شخص ہے، ان کی ہستی کتنی بڑی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ عتیق من النار ہیں، آگ سے آزاد پانے ہونے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ نعمت ملی ہے کہ یہ آگ سے آزاد کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ان کا جو ہے نا وہ بتایا کہ پیدا کب ہوئے، ابو بکر کا مطلب کیا ہے، نام عبداللہ کس نے رکھا، اور پھر صدیق کیوں کہتے ہیں، اور عتیق آپ کو کیوں کہتے ہیں، یہ ساری باتیں الحمدللہ آج جمعہ مبارک میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے سن لی۔ اس کے بعد میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر قدم قدم پر نبی پاک جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت میں رہے، اور پھر ان کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر آغاز اسلام میں جو خدمت کی ہے وہ کبھی بھی نہیں بھلائی جائے گی، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ظلم کی آندھی چلی، جس کے اندر بالخصوص جو غلام تھے، جو غریب لوگ تھے، بالخصوص جو جن کو خریدا ہوا تھا کافروں نے، ان میں سر فہرست جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی، جن کا نام ہم سب لوگ سنتے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بھی کافی سارے افراد ہیں، ان کو وہ کیونکہ وہ بھی اسلام کی طرف آ گئے، اسلام قبول کر لیا، تو اب ان کو مارا جاتا، ان کو پیٹا جاتا، ان پہ ظلم کیا جاتا، ان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا، ان کے اوپر جو ہے نا وہ آندھیاں چلتی ظلم کی، اللہ اکبر، ان کو کوئی چھڑوانے والا نہیں تھا، اس مار سے ان کو نکالنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت، ان کو جو ہے نا وہ پتھر رکھتے ان کے سینوں پر، اور ان کو جو ہے وہ گردن میں پھندے ڈالتے اور ان کو کھینچا جاتا، چرخ چرخ کی آوازیں آتی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، ان کو کہا جاتا کہ تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں نجات مل جائے گی، تم ایک ہی کام کرو کہ تم کلمہ طیبہ جو ہے وہ چھوڑ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو تم ایمان لائے ہو اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لوگ کرتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ لوگ اذیتیں اٹھاتے، پریشانی اٹھاتے، انگاروں پہ لیٹ جاتے، گردنوں میں پھندے کو برداشت کر لیتے، وہ اپنی روح کو تڑپا دیتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت ایک خوش جو ہے وہ کہتے ہیں نا خوشی کا جو لمحہ تھا اور وہ بہار کا ٹھنڈا جھونکا تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہستی تھی۔ ان لوگوں کے لیے وہ سرداروں کے پاس جاتے، جن کے وہ غلام ہوتے، ان کو آفر کرتے کہ اپنا غلام جو ہے وہ مجھے بیچ دو۔ اللہ اکبر، مجھے بتائیں
اتنا دین کے لیے کڑنے والا شخص اور محبت کرنے والا شخص آپ کو کہاں ملے گا، کہاں نظر آئے گا؟ کہیں نہیں نظر آئے گا۔ وہ ہستی حضرت ابوبکر صدیق کی ہستی ہیں، ایسے ہی نہیں ان کو افضل البشر کہا جاتا، ایسے ہی ان کی تعریفیں نہیں کی جاتی، انہوں نے اس وقت اپنا سرمایہ ان کے اوپر خرچ کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تو بڑا مارتے تھے ان کو، بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنی مار کھاتے، اور جب بھی ہوش آتا تو زبان پر احد احد اور محمد محمد کی آوازیں ہوتی تھیں، چھوڑتے نہیں تھے۔ اور کیسے چھوڑیں؟ جنہوں نے جلوہ محبوب کو دیکھ لیا ہو، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی نور کو دیکھ لیا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کے یہ لوگ کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کے پاس حضرت جس نے خریدا ہوا تھا ان کو، حضرت ابوبکر صدیق گئے اور کہا کہ ان کو جو ہے نا وہ بیچ دو۔ آپ نے کہا، جب یہ آپ نے آفر کی تو اس نے کہا، سردار نے کہا کہ میں اتنے پیسے لوں گا، اور اس نے زیادہ پیسے مانگے۔ کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں پیمنٹ کر دوں گا، تم جو ہے حضرت بلال کو میرے سپرد کر دو۔ اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق شوق رکھ رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس نے قیمت بڑھا دی، جب قیمت بڑھائی تو آپ نے کہا یہ پیسے بھی دے دوں گا۔ وہ پھر مکر گیا، پیسے بڑھائے، اور ساتھ میں کہا کہ ابو بکر صدیق جو فلاں طاقتور قسم کا غلام ہے وہ مجھے بدلے میں دو، اور یہ پیسے بھی دو، تو پھر بلال کو چھوڑوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ غلام بھی لے لو، پیسے بھی لے لو، اور پھر جو ہے نا حضرت بلال حبشی کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سودا ہو گیا، پیمنٹ ہو گئی، تو وہ شخص کہنے لگا آپ تو بڑے ماہر شخص ہیں، آپ اپنے قبیلے میں فیصلے کرنے والے، کیونکہ جو قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی اس کے اندر جیسے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو دیت مقرر کرنا، اس کی ذمہ داری قریش قبیلوں میں جو برانچ تھی حضرت ابو بکر کے قبیلے کی، ان کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے کام بانٹے ہوئے تھے قریش کے تمام برانچز نے، تو اس میں جو مین کردار تھا، جو سرداری کا کردار ادا کرتے تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اندازہ لگائے تو اس نے اسی لیے کہا کہ آپ تو بڑے ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، پرے پنچایت کے آدمی ہیں، آپ تو فیصلے کرنے والے ہیں، لیکن ایک حبشی شخص کے بدلے میں غلام دے دینا، اور وہ بھی طاقتور غلام دے دینا، اور پھر پیسے بھی جو ہے نا وہ مارکیٹ سے زیادہ کئی گنا ادا کرنا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ آپ عقل مند ہو کے یہ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تمہیں کیا خبر کہ بلال کی قیمت کیا ہے؟ اللہ، واقعی ایک کافر کیا جانے کہ حضور کی محبت کرنے والے کی قیمت کیا ہے۔ حضرت سیدنا بلال کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم اگر ساری کائنات بھی میرے پاس ہوتی تو میں حضرت بلال کے بدلے میں تمہیں دے دیتا، تو پھر بھی حضرت بلال کا حق ادا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جو قدردان تھے، جو جانتے تھے، جو حقیقت میں مول رکھتے تھے دین اسلام کی خدمت گزاروں کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مکہ کی سرزمین ہے، مکہ کے پرکیف مناظر ہیں، اللہ اکبر۔ اور حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں حضرت بلال آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور کہا کہ اے ابو بکر تم نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ اور آپ فرمانے لگے کہ حضرت بلال کو خریدنے میں مجھ سے بھی کچھ رقم لے لیتے، میرا حصہ بھی شامل کر دیتے۔ حضرت ابو بکر کی عزت کو سلام، عظمت کو سلام، جناب صدیق اکبر کی اس لطافت کو سلام، حضرت صدیق اکبر کے اس حکمت کو سلام، حضرت صدیق اکبر کی اس فہم کو سلام، حضرت صدیق اکبر کے اس عشق کو سلام، حضرت صدیق اکبر کے اس پیار کو سلام کہ آپ عرش گزار ہوئے، آقا میرا مال اور میں سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اگر تم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کچھ قربان کر دیا تو سمجھ لو تم کامیاب ہو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی محبت، اپنا پیار، اپنا خلوص، اس کا اگر کوئی کائنات کے اندر کوئی حقدار ہے،
اللہ رب العالمین کے بعد اس مخلوق میں تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حقدار ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق نے اس طریقے سے باقی جتنے جو ہیں وہ لوگ تھے ان کو بھی آزاد کروایا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑا کارنامہ ہے آغاز اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق کا، کہ بڑی بڑی شخصیات، ایک تو غلاموں کو آزاد کروا رہے ہیں، اس کے بعد بڑی بڑی شخصیات جو تھیں ان کے اوپر آپ کوشش بھی کرتے تھے، ان کو سمجھاتے بھی تھے، اسلام کے قریب بھی کرتے تھے، جن میں آپ حیران ہوں گے حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت، ان پہ تبلیغ کرنے والے، ان کو سمجھانے والے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا جام پلانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے ان کو اسلام کے قریب کیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر جانثار صحابہ میں شامل ہوئے۔ تو یوں جو ایلیٹ کلاس تھی ان کے اوپر انفرادی کوشش کرنے والے، انہیں سمجھانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو دین کے قریب کیا۔ تو یوں غلاموں کو آزاد کروایا، خریدا، اور پھر اسی طریقے ایلیٹ کلاس کے اوپر، بڑے بڑے سرداروں کے اوپر تبلیغ کی، اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کیا۔ یہ آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، اور پھر آغاز اسلام میں ہی آپ کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، آپ پہ ظلم بھی کیے گئے، لیکن کسی بھی حالت میں مال صرف کیا، قربانیاں دیں، ماریں کھائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا، انہوں نے ان کے پیغام کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، پوری زندگی حضور کے اوپر قربان کر دی۔ اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں نے سب کے حق ادا کیے ہیں، ابو بکر وہ ہے کہ اس کا حق اللہ رب العالمین محشر کے دن ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ تھے میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق۔ ابھی یہ آغاز اسلام کے ٹاپک کو میں نے آج ٹچ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، مدنی زندگی، اور پھر آپ نے کس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی فداکارانہ جو جذبہ ہے اس کا جو ہے نا ہمیشہ استعمال کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ حضرت ابو بکر کے والدین مسلمان کب ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کتنی بڑی ہستی ہیں کہ ان کی کتنی جو ہے نا وہ خاندان میں کون کون مسلمان ہوا ہے، تو یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان ہوگا۔ مسجد صدیق اکبر الحمدللہ اور دارالعلوم سیدہ فاطمہ آپ کے سامنے بھرپور انداز سے اس کا کام چل رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا مال صرف ہو رہا ہے۔ ابھی اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی مکہ پاک میں ہوں گے، تو جو لوگ مسجد صدیق اکبر کی خدمت کرتے ہیں، دارالعلوم سیدہ فاطمہ کی خدمت کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ہماری انتظامیہ ہو، وہ ڈونیٹر ہوں، وہ سپانسر کرنے والے ہوں، وہ مال خرچ کرنے والے ہوں، وہ مستری ہوں، مزدور ہوں، خدام ہوں، امام صاحب ہوں، مؤذن ہوں، نمازی ہوں، میری بہنیں جو آتی ہیں اور جو بچیاں پڑھتی ہیں، انشاءاللہ آپ سب کے نام کا میں آپ کے سامنے آپ کے دل میں خوشی پہنچے اس لیے اظہار کر رہا ہوں کہ کعبہ مشرفہ کا طواف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ زندگی رہی تو کعبہ مشرفہ کے گرد آپ سب کی نیت سے انشاءاللہ تعالی میں طواف کروں گا اور اس کا ثواب آپ کو، آپ کے مرحومین کو پہنچاؤں گا۔ تو میرے دوستو، یہ مسجد صدیق اکبر، یہ دارالعلوم سیدہ فاطمہ زہرا، یہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے علاقے میں الحمدللہ۔ یہاں سے نور ہی پھوٹتا ہے، یہاں سے اصلاح کی بات ہی جاتی ہے، اور انشاءاللہ رمضان میں یہاں سے اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے داخلے جاری ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری بچیاں یہاں عالمہ بھی بنے گی۔ ناظرے کی کلاسیں الحمدللہ لگ رہی ہیں اور پراپر ایک اچھے انداز سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ سارے کام کرنے والا یاد رکھیں اللہ ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، یہ رب ہی ہے جو سارا کر رہا ہے اور ہمارے دلوں میں ہمت ڈال رہا ہے، جذبہ دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے۔ تو مبارک گھڑیاں، مبارک جگہوں پر یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے اس رحمت کو روک نہ لینا، تو اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے عرش اعظم کے طفیل اور اپنے عظیم الشان ناموں کے طفیل، تو وحدہ لا شریک لہ ہے، کسی بھی طریقے سے تیرا کوئی شریک نہیں ہے،
تو ہمارے اس پروجیکٹ کو اسی طرح کامیابیوں کی طرف بڑھا، اور جتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں معاون ہیں، مددگار ہیں، جمعے میں چندہ دیتے ہیں یا غلوں میں ڈالتے ہیں یا ویسے جو ہے نا وہ دیتے ہیں چندہ، اللہ ان کے گھر بھی آباد رکھ، ان کے در بھی آباد رکھ، ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھ، اور ان کے اوپر رحمتوں کے ہمیشہ سائے دراز فرما، وہ کبھی گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، وہ کبھی حادثے کا شکار نہ ہو، وہ کبھی گھاٹے کا شکار نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔